إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے احسن، سب سے اشرف اور سب سے افضل جس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کا مقام و مرتبہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہیں۔
فرشتے عقل رکھتے ہیں، خواہش نہیں رکھتے. جانور، پرندے، درندے، چرندے، کیڑے مکوڑے خواہش رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے. انسان کو اللہ تعالی نے عقل بھی عطا کی ہے، خواہش بھی عطا کی. اگر یہ اپنی خواہش کو اپنی عقل کے تابع کر لے تو پھر یہ فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر یہ اپنی عقل کو اپنی خواہش کے تابع کر لے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جانور کے اندر خواہش ہے، عقل نہیں. وہ جیسے خواہش چاہتی ہے وہ کر گزرتا ہے. فرشتے کے اندر عقل ہے، خواہش نہیں، کیونکہ اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. وہ جیسے اس کو حکم ملتا ہے اپنی عقل کے مطابق وہ اس کو کر گزرتا ہے. انسان کا اس بات میں امتحان ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھ کر، جان کر، اب یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی عقل نے ایک بات کو صحیح سمجھ لیا، پھر اب اس نے اپنی اس عقل کو استعمال نہیں کیا بلکہ خواہش اس کے الٹ تھی، اس کے مطابق چل پڑا. مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، اب یہ مرضی ہے اس کی کہ یہ انسان اما شاکرا اللہ تعالیٰ کی بات مان لے، و اما کفورا یا اللہ کا نافرمان بن جائے، کیونکہ اس کو سمجھ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کے فرماتے ہیں ہم نے انسان کو عقل عطا کی، اس کو سمجھا دیا یہ فجور ہے، یہ تقوی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے کامیاب کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی خواہش کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر لو، ناکام کر لو، یہ آپ کی مرضی ہے. جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز انسان کے سامنے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اللہ کے حق بندوں پر کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیے ہیں. بندوں کے بندوں پر حق کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیے. بندوں میں سے پھر سب سے پہلا حق جو کسی انسان پر ہے اس کے ماں باپ ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا ہے، وہیں پر رب العالمین نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں صرف نافرمانی، ماں باپ کی جو گستاخی ہو رہی ہے نا، یہ بہت مصیبت بن چکی ہے، ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے. اور اولاد ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکالتی ہے، بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، یہ گناہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں. کیوں اولاد آج ماں باپ کے سامنے آنکھیں نکالتی ہیں اور گستاخی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے نوجوانوں کو توجہ سے میری بات آج سننا ہوگی.
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھتے ہو ہم تو ٹھیک ہیں لیکن ادھر آنکھ بند ہو قبر کے اندر دفن کیا جائے سیدھے جہنم میں جائیں. سن لیجئے رب العالمین کا یہ اعلان وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر رب العالمین کے نزدیک اللہ تعالیٰ اف سے کوئی اور ادنا ہلکا چھوٹا کلمہ معلوم رکھتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے. ماں باپ کی نافرمانی میں سب سے چھوٹا کلمہ وہ اف ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس سے منع کر دیا ہے تو ماں باپ کے سامنے چیخ چیخ کے بولنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کی غصاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے سامنے ڈانٹنا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے کہ ایک مسلمان بیٹا، ایک مسلمان بیٹی، ماں کہتی ہے، باپ کچھ کہتا ہے اور آگے سے آنکھیں نکالے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. اف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اف کا مطلب ہے ماں نے کہا، باپ نے کہا کوئی کام کرنے کا تو آگے سے کہا ان کو کیا پتا ہے. آج یہی کہتے ہیں بچے، یہی کہتے ہیں او بابا آپ کو کیا پتا ہے، ماما آپ کو کیا، پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس باپ نے ساری زندگی کھپا دی تجھے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، جس ماں نے اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنا خاندان چھوڑا تیرے واسطے، اس نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، اس نے اپنے خاوند کے گھر میں زندگی بسر کی، تجھے پالا، اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ ماں کو کیا پتا ہے. اگر ماں کو کچھ نہیں پتا تو دنیا کا بدترین انسان ہے. اگر باپ کو کچھ نہیں پتا تجھے زیادہ پتا ہے تو تو دنیا کا بدترین بے غیرت انسان ہے. تجھے حیا ہی نہیں، اور جب تیرے اندر حیا نہیں، تیرے اندر شرم نہیں تو یاد رکھ تم مومن نہیں. جب تم مومن نہیں تو تیرے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ. اور ایمان اور حیات دونوں جڑی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حیا ایمان، الحیاء والایمان قرناء. حیا بھی ایمان بھی دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. ایک نہ ہو تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے. حیا نہ ہو تو ایمان نہیں، ایمان نہ ہو تو حیا نہیں ہے. تم کیسے باحیا ہو، تم کیسے مومن ہو جو تم اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو. فلا تقل لهما اف. کتنا کبیرہ گناہ ہے. جہاں عبادت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے ساتھ نازل فرمایا، 3 آیتیں نازل فرمائی. پہلی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی. مت خیال کرے کہ میں بڑا نیک ہوں اور اعمال کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی اعمال نیک اعمال کے اندر اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں، اپنے پیر کی، اپنے بزرگ کی، اپنے امام کی، اپنے چودھری کی، اپنے وڈیرے کی، تم اس کی بات کو مانتے ہو، یاد رکھ تو نے اللہ کی بات کی نہیں مانی. تم یہ سمجھتے ہو میں نے اللہ کی بات مان کے نماز پڑھ لی ہے.
اور نماز پڑھی اپنی مرضی سے ٹھنگے مار کر، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، کوئی نماز نہیں، کوئی اللہ کی اطاعت نہیں۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو زکوٰۃ کو دونوں کو اکٹھا نازل فرمایا ہے۔ اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس نے زکوٰۃ فلم یزکی لم تقبل لہ صلاتہ، جس نے نماز پڑھی زکوٰۃ نہ دی اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ جو اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کا شکر نہیں ادا کرتا، اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ذکر کیا ہے، اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ شکر ادا کرنا، ماں باپ کا شکر ادا کرنا، یہ دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر تم اولاد ہو یا تم باپ ہو، قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم کا واقعہ ضرور پڑھیے گا، اس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا کیسے کہنا ماننا ہے۔ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے کبیرہ گناہ، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت سے محروم ہے، وہ انسان اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین ان تین بندوں کی طرف نظر رحمت سے قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ، جو انسان ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، شراب پینے والا، احسان جتلانے والا، وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا گستاخ جنت میں نہیں داخل ہوگا، والدیوث والرجل، دیوس آدمی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور وہ آدمی جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کر کے ہے مرد لیکن وہ عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا عورت ہے مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، ماں باپ کے گستاخ کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کرنا ہر ایک تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے۔ آج کے نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حقیقت بات ہے جب واقعات کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت زار جو اس وقت مجموعی طور پر ہے اس کو نہیں بھلا پا رہے، نئے نئے فتنے اولاد سے کھڑے ہو رہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کو کتنی فکر ہوتی تھی اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا ایک بدعتی کے گھر سے نکل رہے تھے، بدعتی جو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا اس کو گھر سے نکلتے، وہ کہنے لگے بیٹا کبھی تم کعبہ خانے میں ہوتے، کعبہ نہیں کعبہ جہاں شراب پی جاتی ہے، وہاں ہوتے، وہاں سے نکلتے، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا کہ آپ ایک بدعتی کے گھر سے نکل کر آپ آئے ہیں۔ آگے چل کر بیان کرتا ہوں اسباب کیا ہے۔ آج کیوں اولاد ماں باپ کی گستاخ ہوتی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، فرمایا اتانی جبریل فقال یا محمد من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار فابعدہ اللہ فقل آمین فقلت آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل آئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا پھر وہ انسان ان کی زندگی میں فوت ہوا اور جہنم میں چلا گیا، اللہ رب العالمین اس کو دھتکار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آپ بھی آمین کہیں۔
آپ نے میں نے بھی کہا آمین. اللہ اس کو بھی دودھ ہے. ماں باپ زندہ ہوں، انسان فوت ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے، یہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے. چوتھا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کا وہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں. وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کوئی نیک عمل قبول نہیں. وہ سمجھتا ہے میں بڑا پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں بڑا سخی ہوں. کوئی فائدہ. میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. اب نہ ہاں من مات علی ھذا، جو کلمہ شہادت پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، روزے رکھتا ہو، رمضان المبارک ہے، وہ جنت میں نہیں بلکہ من مات علی ھذا، ایسی حالت میں فوت ہونے والا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن کب؟ ما لم یعق والدیہ، یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہوگا. کہاں گئی تیری نمازیں؟ کہاں گئے تیرے روزے؟ کہاں گئے تیرے حج و زکاتیں؟ اگر تو نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. لعنتی ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جہاں لعنت ہو وہاں رب کی رحمت نہیں ہوتی، خواہ وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے. وہ سمجھے میرے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کارخانے ہیں، دولت ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عق والدیہ، لعنتی ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. کیسی صورتیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کا حکم نہیں مانتا، وہ بات کہتے ہیں اپنی ضد پر ڈٹ کے آتا ہے، کہتا نہیں، ماں باپ جو کہتے ہیں ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اس نے، جبکہ ماں باپ حق پر ہے، یہ بات ہی نہیں مانتا. ان کے سامنے چیخنا، چلانا، زور زور سے بولنا اور پھر ان کو غصے کے ساتھ ڈانٹنا، ان کی طرف غضبناک آنکھوں سے دیکھنا. وہ بیچارے دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ اللہ اکبر. آج سے تقریباً 9 سال قبل کی بات ہے، بلکہ 11 سال قبل کی بات، حقیقی اور سچا واقعہ. اس وقت ایک احتجاج ہوا تھا، دھرنا ہوا تھا. بعض لوگ اس میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی روکتے تھے کہ نہیں. ایک لڑکی، یہ کیوں ہوا؟ اسباب دیکھ لیجئے، سبب دیکھ لیجئے. سب سے پہلا سبب سوشل میڈیا. آج ماں باپ مجبور ہو گئے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. ایک لڑکی جو بڑی نیک پابند تھی، اس کو ماں باپ نے روکا، وہ رکی نہیں. وجہ کیا بنی؟ پہلے وہ پابند، نمازیں پڑھنے والی، سب کچھ نیک عمل کرنے والی، کالج میں گئی، اس نے کہا مجھے موبائل چاہیے. جب موبائل ملا اس کو، اب ماں باپ کی محبت کم ہوتی گئی دل سے، کیونکہ شیطان آ گیا نا، شیطان آ گیا. اب وہ الگ سے اپنے کمرے میں الگ بیٹھنا زیادہ پسند کرنے لگی. ایک دن پہلے باپ گھر آتا، بیٹی اس کا استقبال کرتی. اب گھر باپ آتا ہے، بیٹی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتی. بات یہاں تک پہنچ گئی، اس بچی نے ایک دن کہا بابا میں نے جانا اس دفتر میں. ان کا نہیں جانا، نہیں جانا بیٹا. اس کو غصہ آیا. دن گزرے،
ایک دن وہ اس کے کمرے میں گیا تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو محسوس ہوا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. باپ نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑنا چاہا، اس نے موبائل پکڑانے کی بجائے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا. وطن بھائیو غور فرمائیں، ہماری نوجوان نسل کس طرح چل پڑی ہے. بعض مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے میں حیران ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کے سامنے بھی بڑی بڑی LCDیاں لگا کے تو ان کو اس کے دھیان لگایا ہوا اور ماں اپنے کام کرتی. پہلے ماں بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اپنا پلاتی تھی، باوضو ہو کر پلاتی تھی، بسم اللہ پڑھ کر پلاتی تھی. کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. ماں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی. بچے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوتے تھے، امام مسلم جیسے پیدا ہوتے تھے کہ جو اللہ اکبر حرام کا لقمہ تو دور کی بات شبہ والی چیز کے بھی قریب نہیں جاتے تھے. اسماعیل نے اپنے بیٹے محمد بخاری کے لیے جتنا مال چھوڑا ایک درہم بھی حرام کا نہیں تھا. سوشل میڈیا نے اولاد کی آنکھیں بدل دی. آج نوجوان ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو. اور یہاں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. علامہ ثانی علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، دنیا عرب و عجم جانتی. کہتے ہیں ان کے بیٹے نے اس وقت چھوٹا تھا، جب وہ فوت ہوئے تھے اس وقت 11 سال 14 سال اس کی عمر تھی، 15 سال. بڑے بیٹے کہنے لگے ٹی وی چاہیے. ٹی وی میں کہا ٹھیک ہے لا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر لا کر دوں گا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. کیونکہ 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو پھینٹی لگتی جماعت کے ساتھ، مرد ہو. ٹھیک ہے بھجن. اذان ہوئی، ابتسام بیٹا نماز پڑھو. اچھا بھجن. بابا چل. خود نکل گئے، بیٹا گھر میں. نماز پڑھ کے واپس آئے، بیٹا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا. کچھ نہیں کہا. حد یہ ہے، اس کو نہیں کہا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابتسام، اس کو بند کرو، اس کو اٹھاؤ، باہر لاؤ، سیوریج کا ڈھکن اٹھاؤ، اس کے اندر پھینک دو، ڈھکن دے دو. جو چیز تجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی وہ تجھے تیرے ماں باپ کا گستاخ بنائے گی. ہم نے خود لا کر دی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. نوجوانوں، لہو الحدیث کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے راستے سے دور ہوتے ہو. ماں باپ خرید کے دیتے ہیں. یاد رکھو، اگر یہ تمہیں اللہ کی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، قرآن کی تلاوت سے روکتا ہے، تجھے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے، حسن سلوک سے روکتا ہے، تو پھر یاد رکھو فبشرہم بعذاب علیم. ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تم زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں رہو گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دنیا کے سارے گناہوں کی سزا اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کو اگلے جہان میں دیں گے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے. کیوں سزا ملتی ہے؟ اللہ جلدی، ایک تو اس کی عمر کم ہو جاتی، ماں باپ کے نافرمان کی عمر کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کو جلدی سزا دینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی موت آ جاتی ہے. میں نے خود دیکھا، ہمارے سنا، ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں، ماں کا نافرمان، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا انسان، نوجوان گھر سے نکلتا ہے، ماں نے کہا جا تیرا ایکسیڈنٹ ہو. واپس گھر اپنے پاؤں پہ نہیں آیا، چارپائی پہ لوگوں نے لے کر آیا، پھر اس کا جنازہ پڑا لوگوں نے. یہ ماں کی بد دعا تھی. بچ جائیے سوشل میڈیا. دوسری بری صحبت جو انسان کو ماں باپ کا گستاخ بنا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ حامل المسک ونافخ القیر، اچھا دوست کستوری بیچنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ گے وہ تمہیں تحفتاً دے دے گا یا آپ اس سے خرید لو گے، یا کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں خوشبو تو آئے گی۔ اور برا دوست بدمعاش، شرابی، بدعتی، زانی، بدکار، بے حیا، بے شرم، ایسے دوستوں کے پاس بیٹھو گے تو یا تو وہ تمہارے اوپر تہمت لگائے گا، تم نے کیا نہیں، تمہیں جھوٹا پھنسائے گا، تمہارے کپڑے جلائے گا، اور اگر اتنا نہ ہوا تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے اندر سے بھی وہی بو تو آئے گی، لوگ کہیں گے یہ بھی اس کا دوست ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دیکھنا چاہیے انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، دیکھو تمہارا دوست کون ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، دوست تمہیں جنت تک پہنچانے والا ہے، دوست تمہیں نیکی کی راہ دکھانے والا ہے، یہ تمہیں برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آج بری دوستی اور نتیجہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ سبب فکر کریں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے۔ بچے گھر میں آ رہا ہے، اس کے پاس نئے نئے موبائل آتے ہیں، بچہ گھر میں آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، ماں باپ نے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ کتنا اچھا ہے، بہت بھائی دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اگر اس کے پیچھے کون ہے جس نے اس کو یہ سارے راستے دکھائے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں۔ نتیجہ بچے وہ آ کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ بچہ بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یلعن الرجل والدیہ، اپنے ماں باپ کو کیسے لعنت کرتا ہے؟ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یہ دوسرے کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، وہ اس کے باپ پر گالیاں دیتا ہے اور لعنت کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کو رلانا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرات، ماں باپ کی گستاخی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم، اصلی تعلیم، علوم کی طرف بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اگر ہم دور ہیں تو دین کی کتاب و سنت کا علم، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ پائلٹ بن جائے، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں تک بڑا آفیسر بن جائے، بس یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ جتنے ہیں نا، جب یہ اپنے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جو دیندار بچہ ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، وہ بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنبھل کر بات کرتا ہے، ماں باپ کی گستاخی تو نہیں ہوگی، سوچتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، ایک بندے کے 4 بیٹے، ایک وہ پائلٹ بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، اور ایک مولوی بن گیا، دین کا عالم بن گیا۔ تو اس کا دوست اس کو ملنے آیا، کہنے لگا ہاں بھائی سنا بچوں کا کیا حال ہے؟ کہتا بڑی اللہ کی خیر ہے، بڑا جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، چھوٹا انجینئر بن گیا، اس سے چھوٹا پائلٹ بن گیا ہے۔ تو
یہ گھر میں سب سے چھوٹا، کہتا ہے یہ نکما ہے. کیوں نکالو اس کو گھر سے باہر؟ کیوں نکما گیا ہے؟ یہ مولوی بن گیا ہے. انہوں نے کہا تو پھر اس نکمے کو گھر سے نکالو، اس کو کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو سارے اپنے بیوی بچے لے کے چلے گئے ہیں، یہی تو روٹی دیتا ہے. جو نکما ہے دین پر عمل کرنے والا ہے وہ روٹی دیتا ہے، وہ نکما ہے. شرم کر تو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے تو سوچ، تو نے اپنے بیٹے کو بات نہیں کی، تو نے اللہ کے دین کو بات کی ہے، اس کو یعنی نکما کہا ہے. اس لیے وہ لاکھوں روپے تجھ سے فیس لیتے ہیں، پھر تیری گردن اڑا دیتے ہیں. کیا نہیں ہو رہا؟ بچے ماں باپ کو مار نہیں رہے، قتل کر رہے ہیں ماں باپ کے سامنے، ان کی گستاخی کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے. لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی بچہ جو عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو مارا ہو، کبھی پیٹا ہو، کبھی ڈانٹا ہو؟ اس کو فکر ہوتی ہے کہیں میری زبان سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے ماں باپ کی گستاخی اور میں جہنم میں چلا جاؤں. اس لیے بچوں کی آج جو صورتحال ہے، ماں باپ کی گستاخی کا ایک سبب کہ دین سے دوری. دین کی طرف آ جاؤ. تعالوا الی کلمہ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو اللہ نے کتاب و سنت کو نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، اس کی اتباع اور پیروی کرو. جو اس کے علاوہ ان کے پیچھے نہ چلو. یہ دنیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دنیا کے جو دوست ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے یہ سارے کل کو دشمن ہوں گے، صرف وہ ہوں گے تمہارے دوست، وہ ہوں گے جنہوں نے تمہیں دین کی طرف لائے، دین سکھایا، دین پر عمل کیا، خود بھی اور تمہیں بھی. دین ہے دین. جب دین سے دوری ہوگی تو پھر ماں باپ کی گستاخی ہوگی. اس لیے میرا محترم بھائیو، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر ان میں سے کوئی سبب ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. وہی بدعتی والا واقعہ، دوستی غلط تھی نا، صحابی نے کیوں پریشانی کا اظہار کیا کہ اس بدعتی نے میرے بیٹے کو بھی بدعتی بنا دینا ہے. کیونکہ بدعت کرنے والا انسان اس کو نیکی ثواب سمجھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا. باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن بدعت کرنے والا انسان اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے، سبب کیا ہو سکتا ہے انسان کی بدبختی کا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.